اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم مخدوم گرامی وقار شہزادے حضور حافظ ملت و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت قائد اہل سنت، رئیس القلم، محسن سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماضی قریب کی وہ عظیم شخصیت جو ایک عظیم معمار بھی تھے، عظیم مفکر بھی تھے، عظیم صاحب دل بھی تھے اور عظیم صاحب درد بھی تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شخصیات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم دوسرے کے لیے مشعل راہ ہوا کرتا ہے۔ آپ یقین جانیں، قائد اہل سنت کی کیفیت، ان کا درد دل اور ملت کے سلسلے میں اور خاص طور پر سنیت کے سلسلے میں ان کے سینے میں دھڑکنے والا جو دل تھا، یہ ان کے اسفار سے، ان کے رات و دن کی کوششوں سے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پر جمود طاری ہے، ہم میں کا ہر شخص ڈے بائی ڈے سستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر کاہلی اور آرام پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ نمازوں سے غفلت، عبادت سے غفلت، دینی تعلیم کے حصول سے غفلت، اللہ عز و جل کے خوف سے غفلت، تلاوت قرآن مقدس سے غفلت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے غفلت۔ آج ہماری قوم پر نمازیں بوجھ بنتی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے بے شمار برگزیدہ بندے اس فرش گیتی پر ایسے تشریف لائے جن کی زندگی کا قرار ہی نماز میں ہوا کرتا تھا۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، کوئی بات دل و دماغ کے اندر ہو تو اس کے بعد انسان جو ہے متحرک بھی ہوتا ہے یا اس پر جمود بھی طاری ہوتا ہے۔ فکر انسان کی بہت بڑی دولت ہے۔
اگر فکر سنور جائے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، اور فکر بگڑ جائے تو انسان بگڑ جایا کرتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی چیز تھی قائد اہل سنت کے اندر کہ جو ہمیشہ سفر کے اندر صعوبتوں کو برداشت کرنے کے سلسلے میں، شب بیداری کرنے کے سلسلے میں، اور ملت اسلامیہ کی آبیاری کے سلسلے میں تگودو کرتی ہوئی نظر آتی تھی ان کی ذات، تو ان کے دل و دماغ میں ایک چیز تھی، اگر یہ فکر اور یہ تصور ہر انسان کے دل و دماغ کے اندر اگر آ جائے تو اس کا جمود ٹوٹ جائے گا۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ حضرت علامہ زرقانی صاحب جو صاحب سجادہ ہیں، ان کے کارہائے نمایاں کو میں نے ہیوسٹن میں دیکھا ہے، ایک عظیم اسکول چلا رہے ہیں، اور میں نے غالباً 2-3 مرتبہ ان کے اسکول کا دورہ بھی کیا ہے، اور ابھی میرا خیال ہے شاید 18 یا 19 ستمبر بھی انہوں نے تاریخ ہماری ہیوسٹن کے لیے لی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں پر ملاقات ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ امریکہ میں رہتے ہیں، جب وہاں سے ہندوستان کا سفر شروع کرتے ہیں، یا کوئی بھی امریکہ میں رہنے والا انسان ہندوستان کے لیے عازم سفر ہو تو طویل مسافت کی بنیاد پر اس کا ذہن پہلے بن جاتا ہے کہ میں سیدھا پہلے بامبے پہنچوں گا یا اپنے شہر پہنچوں گا تو 2-3 روز تک تو کسی سے ملوں گا نہیں، جی بھر کر کے آرام کروں گا۔ 17 گھنٹے کا سفر، 18 گھنٹے کا سفر یا 20 گھنٹے کا سفر، ٹائم کا فرق، اور اس طریقے سے ہوائی جہاز کے اندر تنگ سیٹ پر بیٹھ کر کے اتنا لمبا سفر طے کر کے پہنچنے سے پہلے انسان اپنا ذہن بنا لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے لمبے سفر سے پہلے ذہن تو یہ تھا کہ ہم شہر پہنچیں گے، شہر پہنچنے کے بعد گھر پہنچیں گے اور جی بھر کر کے آرام کریں گے، لیکن کسی شخص کے حوالے سے میں صاحب سجادہ کی بات نہیں کرتا، کوئی شخص عازم سفر ہوا امریکہ سے اور ہندوستان اسی ارادے سے پہنچا، اور جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہنچا اور ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد اگر اس سے کوئی کہے کہ آئیے گھر چلتے ہیں تو ان کی نگاہیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو تلاش کریں گی اور وہ پوچھیں گے آخر کیا بات ہے ایئرپورٹ پر میرے بچے نہیں آئے، آخر کیا بات ہے میرے بھائی ایئرپورٹ پر نظر نہیں آ رہے۔ تو کسی کہنے والے نے ان کو جواب دیا آپ کے بچے کی طبیعت سیریس ہے اور وہ اس وقت ICU کے اندر موجود ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اتنی لمبی فلائٹ لے کر کے آنے والا شخص جس نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی، تکلیف برداشت کی، ذہن کے اندر ایک بات محفوظ تھی جا کر پہلے جی بھر کر کے آرام کروں گا، لیکن تھکاوٹ کے باوجود جب وہ ایئرپورٹ پر اتر کر اپنے بچے کے حوالے سے یہ خبر سن لے کہ بچہ ICU کے اندر ہے تو پھر یہ باپ اپنے گھر جا کر آرام کرنے کی فکر نہیں کرے گا۔ مجھے بتائیے سب سے پہلے وہ یہی تو کہے گا مجھے جلدی لے چلو میرے بیٹے کے پاس تاکہ میں اسے دیکھ لوں، اس کی مزاج پرسش کر لوں، اس کے علاج و معالجے کا اہتمام کروں، اس کی نیند بھی اڑ جائے گی، اس کی تھکان بھی اڑ جائے گی۔ یاد رکھو اس وقت سچویشن یہی ہے کہ آج اسلام کے ماننے والوں کے لیے ان کے سینے میں اسلام اس طریقے سے موجود ہے کہ ICU کے اندر جیسے پیشنٹ ہوتا ہے ایسے آج مسلمانوں کے سینے میں اسلام ہے۔ حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لیتے جا رہے ہیں۔ مسلمان اسلام پسند تو کہلاتا ہے لیکن اسلام پابند نظر نہیں آتا۔ آپ ذرا دیکھو رئیس القلم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اسلام کی شمع مسلمانوں کے سینے کے اندر سینے سے گل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رات و دن یہ تگودو کی جا رہی ہے کہ اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے جب سفر طے کر کے آنے والا انسان ICU میں بچے کے بارے میں جان لے تو
تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے اور وہ آرام ترک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی قائد اہل سنت نے جب سسکتی ہوئی سنیت کو دیکھا تھا تو اپنا بڑھاپا بھی نہیں دیکھا، رات و دن محنت کی، جہاں گئے وہاں ادارے قائم کیے، تحریکیں قائم کی، مساجد قائم کی، اور آج صرف ہندوستان ہی نہیں، میں ابھی ہالینڈ گیا ہوا تھا، میں نے ہالینڈ کے اندر ایک پرشکو عمارت حضرت قائد اہل سنت کی قائم کردہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے ایک ان کا سفر دیکھا ہے۔ اتفاق سے میں کہیں موجود تھا اور حضرت نے فرمایا میری ٹرین مس ہو جائے گی، مجھے ابھی ارجنٹ بامبے سینٹرل پہنچنا ہے، مجھے مکرانا ایک پروگرام کے اندر شریک ہونا ہے، مجھے کیسے بھی کر کے اسٹیشن پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ میں خود لے کر اسٹیشن پہنچا، میں نے کہا حضور بوگی نمبر تو بتا دیجئے آپ کا، مولانا چالو ڈبے میں جانا ہے۔ میں نے کہا حضور مکرانے تک کا سفر، کہا ہاں مولانا نہیں جاؤں گا تو پورا پلان فیل ہو جائے گا۔ اب میں جب دیکھ رہا ہوں جنرل ڈبے کے پاس لائن، تو میں خود حیران، یا اللہ یہ جنرل ڈبے میں پہنچیں گے کیسے، معمر ہیں، لوگ کچل ڈالیں گے۔ لیکن کیا ان کی شان، کیا کیا انہوں نے جانتے ہیں؟ ایک کولی کو بلایا اور کولی کو بلا کر کے انہوں نے فرمایا یہ اپر برتھ جو ہے نا، جا اس کو پکڑ لے، جتنا پیسہ چاہیے تجھے دوں گا لیکن اپر برتھ پکڑ لے۔ ٹرین کا ڈبہ کھلا، وہ فوراً اپر برتھ کی طرف کولی بھاگا، جا کر کے چادر بچھا دی، حضرت کو لے کر کے گیا، اور میں نے اس ڈبے کی پوزیشن دیکھی کہ استنجا خانے میں بھی جانا ہو تو آدمی کے لیے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن ایسی سچویشن میں 18 گھنٹے کا سفر قائد اہل سنت نے جنرل ڈبے میں برتھ پر لیٹ کر کے یا جس طریقے سے بھی تھا انہوں نے سفر طے کیا۔ یاد رکھیں یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے، یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب درد سنیت ہو، درد شکم نہیں۔ اگر درد شکم ہو تو یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اگر درد سنیت ہو، ملت کا درد ہو، حالات کا ادراک ہو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر نہ وہ آرام دیکھتا ہے نہ وہ اپنی تکلیف دیکھتا ہے، بلکہ وہ مسلسل سفر کر کے سنیت کے تحفظ کی خاطر، بقا کی تعریف، بقا کی خاطر جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں قرآن کی روشنی میں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہمارے ذہن سے وہ کون سی چیز اوجھل ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر نہ ہم سے صحیح معنوں میں عبادت ہو پا رہی ہے، نہ ہم سے صحیح معنوں میں دین کی خدمت ہو پا رہی ہے، اور نہ ہم سے صحیح معنوں کے اندر قربانی ہم دے پا رہے ہیں۔ تو آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، اللہ والوں کے اندر یہ جذبہ اس لیے بیدار تھا، اللہ والوں کے اندر یہ کیفیت اس لیے موجود تھی کہ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کے دل و دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہو کہ مجھے ایک دن میرے خدا سے ملنا ہے، میرے پالنہار حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور مجھے اپنی زندگی کی کمائی اس کے سامنے پیش کرنی ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس پر جمود طاری نہیں ہوگا، اس پر بے عملی طاری نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ مرنا ہے اور مر کر خدا کو منہ دکھانا ہے؟ ہم یہ بھول گئے، ہمارے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو گئی، اور جب یہ چیز نکل گئی اور حب دنیا ہمارے سینے کے اندر گھر کر گئی، تو آج دنیا کی محبت کے اندر اتنے ڈوب گئے کہ نہ دین کے لیے وقت ہے، نہ دین کی سربلندی کے لیے وقت ہے، نہ اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے وقت ہے، اور نہ گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ بات اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ مجھے خدا سے ملنا ہے، ایک دن میرے رب سے میری ملاقات ہوگی، تو قرآن کہتا ہے جس کے دماغ کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے،
اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نیک عمل کی وہ تشریح نہیں کرنا چاہتا جو تبلیغی جماعت کرتی ہے۔ نیک عمل سے 7 چیزوں کا نام نہیں ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ جب کسی ایمان والے کی یہ 3 چیزیں درست ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے نیو جرسی کے اندر مجھ سے چند نوجوانوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوال پوچھا تھا، اور مجھ سے انہوں نے کہا تھا، گزشتہ سال ہی کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انسان کی قیمت ختم ہو جائے گی اور انسان بے روزگار ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، کون انسان بے روزگار ہوگا؟ کس کی ویلیو ختم ہوگی؟ کس کا وقار ختم ہوگا؟ اسے قرآن نے منشن کیا ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جو عمل صالح اور ایمان سے محروم ہوگا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت بھی موجود ہو اور عمل صالح کا سرمایہ بھی موجود ہو، تو یاد رکھیں زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، اور وہ خود فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی چاہے کتنی آ جائے، لیکن اچھے اور نیک انسانوں کی قدر کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی رہے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، موجودہ دور کے چیلنجز کے حوالے سے سمجھیں۔ آج کئی قسم کی جنگوں میں ہم گرفتار ہیں۔ آج پولیٹیکل وار ہے، آج کیریکٹر وار ہے، آج پروپیگنڈا وار ہے، آج ایجوکیشنل وار ہے، آج اکنومیکل وار ہے۔ کئی جنگیں ہم پر مسلط کی جا چکی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حضور کے زمانے میں بھی پروپیگنڈا تھا، مسلمان دہشت گرد ہیں آج بھی، لیکن اس طریقے کو یاد کرو جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں رائٹر نہیں تھے، اس زمانے میں پرنٹ میڈیا نہیں تھا، اس زمانے کے اندر الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا۔ جہاں جہاں سے آواز آتی کہ معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، حضور نے اس کا علاج کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ جن علاقوں سے آواز آتی تھی وہاں حضور اس زمانے میں تو قرآن بھی جمع نہیں ہوا تھا، سرکار اپنے تربیت یافتہ کسی صحابی کو اس محلے میں بھیج دیتے تھے۔ اب وہ صحابی وہاں صبح و شام گزارتا، رات و دن گزارتا، اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر پروپیگنڈا کرنے والے خود کہتے جب اس کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے آقا کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ یہ پہچان تھی، یہ آئیڈینٹی تھی۔ کل تک مسلمان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آج آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو آپ کو نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا جا رہا ہے۔ دکھاؤ اپنا اخلاق، اپنا کردار دکھاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت، بہت ساری ضرورتوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمل صالح کا پیکر بنائیں، نیکیوں کے عادی بن جائیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو پیش نظر رکھیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات نقش کر جائے گی کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ہم کیا منہ لے کر کے جائیں گے، تو یقیناً جب یہ تصور ذہن کے اندر آئے گا تو عمل صالح کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، نیک بھی جائیں گے، بد بھی جائیں گے خدا کی بارگاہ میں، لیکن دونوں کا انداز جدا ہوگا۔
قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. متقین اللہ سے ڈرنے والے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کی شان یہ ہوگی وہ مہمان ہوں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا. ان کا میزبان ہوگا. اور جو دنیا کے اندر جرم کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں جب وہ بارگاہ سمدیت میں پہنچیں گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ گھسیٹ کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج پوری دنیا ہم کو بیزی کر چکی ہے. آج واٹس ایپ پر بیزی ہو گئے, آج ٹویٹر پر بیزی ہو گئے, آج انسٹاگرام پر بیزی ہو گئے, آج فیس بک پر بیزی ہو گئے. آج نیکیوں کا وقت ہمارے پاس نہیں رہا. آج ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے قرآن پڑھنا جانتے ہو تو ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ قرآن پڑھ سکے. ماضی قریب کا ہندوستان کا سروے میں آپ کو 6 مہینے پہلے کا سروے, ہندوستان کے 60% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. اور اس کا تجربہ ہم لوگوں کو ہے. اس اعتبار سے ہے جب دولہے کو نکاح پڑھاتے وقت جب پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے پسینہ نکل آتا ہے اس کا. یہ کیفیت ہے. آپ ذرا سوچو, آپ ذرا اندازہ لگاؤ. میں برطانیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. برطانیہ کے ایک مال کے اندر ایک پیدائشی مسلم لڑکی انگریزی لباس سے بے تن کیے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑی تھی, اور ایک ایسی خاتون جو نقاب پوش تھی, حجاب ساری چیزیں. وہ جب آئی کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے کے لیے تو پیدائشی مسلمان بچی نے یہ سوچا کہ شاید یہ سعودی سے آئی ہوئی ہے. تو اس نے انگریزی کے اندر اس سے کہا میری بہن تم سعودی میں رہتی ہو, وہاں پر ان چیزوں کی پابندی میں کوئی دشواری نہیں ہے. ہم تو یہاں آزاد ملک میں رہتے ہیں, ہم سے مشکل ہے ہم سے کہ ہم یہ ساری پابندیاں کر سکیں. وہ بچی تھوڑی دیر تک رکی, اس کی بات سنی اور اس کے بعد رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد جب کوئی مرد نظر نہیں آیا تو اس نے اپنا نقاب اوپر کیا. جب دیکھا گیا تو وہ انگریز عورت تھی جو نئی مسلمان تھی, نئی مسلمان تھی. اس بچی سے جو پیدائشی مسلم بچی تھی اس سے کہتی ہے میری بہن تمہیں مفت میں اسلام ملا ہے اس لیے قدر نہیں ہے, میں نے قربانیوں سے اسلام حاصل کیا ہے. ہمیں مفت میں اسلام ملا اس لیے قدر نہیں. علامہ زرقانی جانتے ہیں اس وقت کہ مغربی ممالک میں دنیا اسلام پڑھ رہی ہے, اور اسلام پڑھنے کے بعد اسلام پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. لیکن ہمارے مسلمان کو صرف ٹی وی دیکھنی اور رات کو گندی پکچریں دیکھنی. کون پڑھتا ہے اسلام؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنا دین پڑھ سکیں, اپنے نبی کی سیرت پڑھ سکیں. خدا کے لیے اپنی سوچ بدلو, خدا کے لیے اپنی فکر بدلو. اور میں بس ایک آخری بات عرض کر دوں, یاد رکھیں جیسا کہ علامہ زرقانی صاحب نے ارتداد کے حوالے سے اپنی پہلی بات پیش کی, میں یہاں بتا دوں چاہے ہم ہوں, چاہے یہ ہمارے علماء, چاہے کوئی پیر ہو, چاہے کوئی شیخ ہو, چاہے کوئی عالم بعمل ہو, کسی کو اس سے بے فکر رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سوچیں کہ نہیں ہمارے بچے مرتد نہیں ہو سکتے تو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں کہ یہ فکر رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ یہ فکر رکھنی ہوگی چاہے ہم کچھ بھی ہوں, اس لیے کہ یہ فکر حضرت یعقوب کی بھی تھی. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتوں کو جمع کر کے یہی سوال تو کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. پتا چلا ہر باپ کو یہ فکر رکھنی پڑے گی کہ ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد دین پر رہے گا کہ نہیں رہے گا.
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہوگی، اے اللہ ہم اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائیں جب تک کہ ہمارے بچوں کو دین کے راستے پر ثابت قدم نہ دیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، دین کے سلسلے میں جد و جہد کرنی ہوگی، راتوں کی نیند قربان کرنی ہوگی، درد پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو سنیت کے فروغ کا، درد اسلام کا، اور اپنی نسلوں کے اندر اسلام کو پہنچانے کا۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھیں سسکتا ہوا اسلام جو آج مسلمانوں کے دل کے اندر ہے، کبھی بھی اس کا دیا بجھ سکتا ہے۔ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل صالح کا پیکر بنائے۔ اور یاد رکھیں حضور قائد اہل سنت جیسی شخصیات ہی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا تھا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ انہوں نے اتنے دیے جلائے ہیں کہ آج ان دیوں سے نہ جانے کتنے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور شمع اسلام اپنے سینے میں روشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قائد اہل سنت کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، اور ان کی مزار اقدس پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں صاحب سجادہ کا جنہوں نے مجھ جیسے حقیر کو قائد اہل سنت ایوارڈ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔